السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جس شخص کا ذکر کریں گے اس شخص نے ایک ایس ایچ او اور 7 پولیس اہلکاروں کو تھانے میں گھس کر فائرنگ کر کے قتل کر کے ان کی لاشیں تھانے کے باہر لٹکا دی تھی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ صداقت گجر عرف کالا گجر پنجاب کے شہر وہاڑی کا رہائشی تھا۔ اس کا رنگ کالا ہونے کی وجہ سے اس کو کالا گجر کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ سن 1995 میں اس کے والد امین گجر کی دشمنی ڈی ایس پی ہرم گوندل کے ساتھ ہوئی۔ ڈی ایس پی گوندل نے اس کے باپ سے 10 مرلہ کمرشل زمین خریدی اور اس کا قبضہ لے لیا، لیکن طے شدہ وعدے کے مطابق ایس پی نے اس کے باپ کو پیسے نہ دیے۔ جب کالے گجر کے باپ امین گجر نے ڈی ایس پی کے پاس چکر لگانا شروع کیے تب ڈی ایس پی خرم گوندل کو غصہ آ گیا اور اس نے امین گجر کو قتل کے الزام میں اندر کر لیا اور پولیس والوں سے اس کے باپ پر تشدد بھی کروایا۔ تشدد اتنا زیادہ تھا کہ کالے گجر کا باپ جیل میں ہی ہلاک ہو گیا۔ جب کالے گجر کے چھوٹے بھائی امتیاز گجر کو اپنے باپ کی ہلاکت کا پتہ چلا تو امتیاز گجر اپنے باپ کی لاش لینے تھانے گیا۔ جب وہ تھانے پہنچا تو پولیس والوں نے اس پر ہنسنا شروع کر دیا تو کالے گجر کا بھائی امتیاز گجر غصے میں آ گیا اور اس نے ایک پولیس والے کے سر پر اینٹ دے ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ اس پر پولیس والوں نے غصے میں آ کر امتیاز گجر پر فائرنگ کر دی اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا مگر یہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ یہاں سے کالے گجر نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا۔ اس نے اپنے بھائی اور باپ کے قتل کے بعد ڈکیتیاں کرنی شروع کر دیں۔ اس نے اپنا ایک گروپ بنا لیا جس میں چور، ڈاکو اور منشیات فروش وغیرہ شامل تھے۔ 2 سال کے بعد اس نے ایس پی گوندل کی مخبری کروائی اور پھر ایک دن اس نے ایس پی گوندل کے گھر گھس کر اس کے باپ اور 3 بھائیوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اس موقع کے بعد کالا گجر فرار ہو گیا اور پھر اس پر مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے اور پولیس نے اس کے علاقے میں درجنوں چھاپے بھی مارے مگر کالا گجر ان کے ہاتھ نہ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اشتہاری ہونے کے بعد اس نے فرار ہو کر علاقہ غیر میں جا کر ایک مشہور گجر بدماش بھولا سنیارا کے پاس پناہ لے لی تھی۔ پولیس نے کالے گجر کو عدالت میں اشتہاری قرار دے دیا اور اس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے رکھ دی، جو کہ آج کے لحاظ سے بھی ایک بہت بڑی رقم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 6 ماہ اشتہاری رہنے کے بعد کالا گجر اپنے علاقے وہاڑی میں واپس آ گیا اور عورتوں والا لباس پہن کر اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ اسی پولیس اسٹیشن میں گیا جہاں اس کا باپ اور بھائی قتل ہوئے تھے۔ اس نے وہاں موجود ایس ایچ او انور بھٹی اور 7 پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کالے گجر نے ان کی لاشوں کو تھانے کے گیٹ کے ساتھ لٹکا دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت خوف پیدا ہو چکا تھا۔ پولیس نے اس کے بعد مختلف علاقوں میں چھاپے بھی مارنے شروع کر دیے۔ کالا گجر دن بدن علاقے میں مشہور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بارے میں اخباروں میں چرچا ہونے لگی تھی اور بڑے بڑے بدماش کالے گجر کو فون کر کے اسے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت بھی دیتے تھے، لیکن کالا گجر کسی کے ساتھ بھی نہ ملا۔ کالا گجر مافیا کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن چکا تھا اور بہت سے پولیس والوں نے اس کے ساتھ تعلق بھی جوڑ لیے تھے، جو چھاپا پڑنے سے پہلے ہی کالے گجر کو خبر دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح کالا گجر پہلے ہی سے وہاں سے فرار ہو جاتا تھا۔ کالے گجر کی اتنی دہشت تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے پولیس اس کے علاقے میں قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک منشیات فروش کے خلاف پولیس نے اس کے علاقے میں آپریشن کرنا تھا، جس کی اجازت اس وقت کے ایس ایچ او نے کالے گجر سے لی تھی۔ اس وقت کے ایم این اے سعود گجر نے کالے گجر کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔
جس کے بدلے میں MNA نے کالے گجر پر سے لگے تمام مقدمات ختم کروا دیے اور بہت سے کیس میں کالا گجر عدالت میں پیش ہوتا، مگر اس کے ڈر سے کوئی بھی اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا اور عدالت اسے باعزت بری کر دیتی۔ MNA سعود گجر کی دشمنی اپنے سیاسی حریف امیدوار برائے قومی اسمبلی جاوید چٹھا کے ساتھ چل رہی تھی۔ کالے گجر نے اپنے مقدمات ختم ہونے کے بعد اپنی رہائش سعود گجر کے گھر میں رکھی ہوئی تھی، سعود گجر کے ڈیرے پر رکھی ہوئی تھی۔ کالے گجر نے سعود گجر کے کہنے پر اس کے سیاسی حریف کو الیکشن کے دنوں میں قتل کر دیا۔ وہ الیکشن سعود گجر کالے گجر کی وجہ سے جیت گیا۔ اس نے چٹھا گروپ کے بہت سے لوگوں کو اپنے گروپ میں شامل کر لیا۔ جاوید چٹھا کے قتل ہونے کے بعد اس کے بھائی مقبول چٹھا اور امجد چٹھا نے 2 مرتبہ کالے گجر پر قاتلانہ حملہ کیا اور دونوں دفعہ شدید زخمی ہوا اور اس کے 7 لوگ بھی قتل ہوئے۔ چٹھا گروپ نے کالے گجر کے خلاف لاہور کے مشہور بٹ اور جٹ گروپ کو بھی استعمال کیا۔ 95 کی دہائی میں یہ دونوں گروپ لاہور کے مشہور اور خطرناک گروپ سمجھے جاتے تھے۔ کالا گجر کچھ عرصہ خاموش رہا، لیکن پھر موقع ملتے ہی اس نے چٹھا گروپ کے 2 بھائیوں اور بٹ اور جٹ گروپ کے 7 آدمیوں کو لاہور مسنگ علاقے میں ایک شراب کی محفل میں قتل کر دیا۔ اس محفل کی مخبری بھی کالے گجر کو چٹھا گروپ کے ایک بندے نے دی تھی۔ کالا گجر ایک انتہائی خطرناک آدمی تھا، جس کی وجہ سے پولیس بھی اس کے خلاف مقدمات درج کرنے سے ڈرتی تھی۔ 1998 کی دہائی میں کالے گجر کے آدمیوں نے لاہور، فیصل آباد اور بڑے بڑے شہروں سے 2 کروڑ روپے کا بھتہ وصول کیا تھا۔ جب MNA سعود گجر نے کالے گجر سے اپنا حصہ مانگا تو اس پر کالے گجر نے انکار کر دیا اور پھر یہاں سے ان دونوں کے درمیان دشمنی کا آغاز ہوا۔ MNA سعود گجر نے کالے گجر پر جو مقدمات بند کروائے تھے وہ تمام مقدمات کھلوا دیے۔ پولیس نے 4 مرتبہ کالے گجر کو مارنے کی کوشش کی، مگر یہ 4 مرتبہ بچ گیا، مگر ان 4 حملوں میں اس کی ٹانگ ضائع ہو گئی اور اس کے 3 لوگ بھی مارے گئے۔ کالا گجر پھر علاقہ غیر میں مفرور ہو گیا اور کہا جاتا ہے کہ کالے گجر نے سعود گجر کو راضی نامے کے بہانے سے اس کو فون کیا۔ سعود گجر نے کالے گجر کو اپنے ڈیرے پر بلوایا۔ کالا گجر اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ سعود گجر کے ڈیرے پر گیا۔ جیسے ہی وہ ڈیرے میں انٹر ہوا تو اس نے اندر انٹر ہوتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ سے اس نے سعود گجر کے ساتھ ساتھ اس کے 2 بیٹوں کو بھی قتل کر دیا۔ پولیس کو بھی مخبری ہو چکی تھی کہ کالا گجر سعود گجر کے ڈیرے پر موجود ہے۔ تقریباً 100 کے قریب پولیس کے جوانوں نے سعود گجر کے ڈیرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مائک پر اعلان ہوا کہ کالا گجر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گرفتاری دے دے، لیکن کالے گجر نے ایسا نہ کیا اور مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران پولیس کے 2 جوان قتل ہوئے۔ جیسے ہی اس کا اسلحہ ختم ہو گیا تو پولیس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیرے پر گھس کر کالے گجر کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد آدھے گھنٹے تک پولیس نے کالے گجر کو ہاتھ نہ لگایا، کیونکہ پولیس میں اس کا بہت زیادہ خوف تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کالے گجر کے ساتھیوں کو مختلف علاقوں سے پکڑ لیا گیا، کچھ کو عمر قید اور کچھ کو سزائے موت دے دی گئی، اور یوں کالے گجر کی زندگی کا اختتام ہو گیا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ دوستو، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کروائیں اور اس چیز پر لازمی نظر رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اپنے بچوں کو بری صحبت سے دور رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔